وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک وہ آدمی ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیاں اور نسلیں برباد کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کا غرور و تکبر اس کو اور گناہ کی طرف کھینچتا ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، ایک وہ آدمی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کی خاطر بیچ دیا، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان آیات میں مخلص اور منافق ان کا تذکرہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو منافق تھے، اعتقادی منافق، اعتقادی منافق کون ہوتا ہے کہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، اندر میں کچھ نہیں تھا ایمان، وہ اعتقادی منافق۔ اذا جاءک المنافقون، اللہ نے فرمایا آپ کے پاس منافق حضور آ جاتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کی بات زبان پہ ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے مومن نہیں، حضور آپ کو اندر سے مانتے نہیں، بس یہ اوپر اوپر سے آ کے دعوے کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یہ ان کی اوپر کی جو چرب زبانیاں ہیں، باتیں ہیں، یہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہیں مسلمان کل کو قابض ہو جائیں، فتح پا جائیں، ان کی حکومت آ جائے تو ان کے شر سے ہم بچ جائیں، کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو حضور کے زمانے کے منافق اعتقادی منافق تھے، اور بعد کے جو منافق ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں اس وقت تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ اپنے محبوب کو مطلع فرما دیتے تھے محبوب یہ منافق ہے، اب تو کچھ نہیں، اس لیے علماء نے، صحابہ نے، فقہاء نے فتویٰ دینے میں بڑی احتیاط کی۔ حضرت علی کے پاس ایک صاحب آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ خوارج کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں خوارج کے بارے میں، حالانکہ خوارج وہ جنہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، یہ وہ خارجی ہیں جو حضور کے جو اہل بیت ہیں ان کے دشمن ہیں، قرآن میں انہوں نے رد و بدل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط دیکھیں، کہنے لگے یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کفر سے بھاگ کے اسلام کی جانب آئے ہیں۔ وہ پوچھنے والا بھی بڑا عجیب آدمی تھا، اس نے کہا حضرت کیا پھر منافق ہیں اگر کافر نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن میں تو آیا منافق بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر بھی بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر حضرت آپ ان کے ساتھ جنگیں کیوں لڑ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہیں ہمارے بھائی، لیکن انہوں نے بغاوت کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے قتال کیا، ہم بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہمارے بھائی۔ اتنی احتیاط، تو لہذا جو بعد کے منافق ہیں ان کو ہم اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے، عملاً منافق کہہ سکتے ہیں کہ کام ہمارے منافقوں والے ہیں اگر ہیں تو۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد میں کوئی نماز پہ نہیں آتا تھا، معذرت سے صحابہ کہتے ہیں جب مسجد میں کوئی نماز پہ نہیں آتا تھا ہم لوگ یہی کہہ دیتے تھے یا تو وہ بیمار ہے یا پھر منافق ہے، یا پھر بیمار ہے، دو باتیں ہیں، یا تو بیمار ہے یا منافق ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا، صحابی کہتے ہیں نا حضور کے زمانے میں جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا، اعلانیہ منافق، ہر ایک کو جس کو پتا تھا بھی یہ منافق، وہ تو کبھی کبھار جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور کے زمانے میں عام منافقوں کی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔
تو عملاً منافق ہیں، نشانیاں ہیں، نماز میں سستی کر جاتے ہیں، ذکر نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ آیت المنافق ثلاث حدیث میں آیا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں. عملاً تو منافق پائے جاتے ہیں لیکن اعتقادی منافق نہیں ہے. آج کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھے اندر سے حضور پر ایمان نہ لاتا ہو، اللہ پر ایمان نہ لاتا ہو. ہاں کمزوری ہے، سستی ہے، منافقوں والے اعمال ہیں، کرتوت ہیں ہمارے اندر، لیکن اعتقادی منافق آج کے دور میں نہیں. ہاں اللہ قلیل ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مشن کی خاطر ایجنسی والے وہ مساجد میں آتے ہیں. کئی بار سنا گیا 20 22 32 سال امامت کروائی انہوں نے. جاتے ہو انہوں نے کہا اپنی نمازیں دوہرا لینا، ہم تو کافر تھے. امامت بھی کروائی، خطابت بھی کروائی، لوگوں کو مسائل بتائے. ہمارے ضلع حافظ آباد کا واقعہ. تو یہ منافق ہے. اب میرے نبی کے زمانے کا ایک منافق تھا اخنس بن شریک. اخنس یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا، آ کے بڑے بڑے دعوے کرتا، حضور میں آپ کا سچا عاشق، میں آپ کا پکا غلام، اور بڑی محبت کرتا اور بڑے ادب سے بیٹھتا. حضور بھی واقعتاً سمجھتے کہ اس جیسا پکا مومن تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا محبوب ایک وہ آدمی ہے من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور حالت یہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کو بھی اپنے دل کی بات پر گواہ بناتا ہے. حضور جو میرے دل میں ہے اس پر اللہ گواہ ہے، میں حضور آپ کا پکا مومن، میں جان نچھاور کرنے کو تیار. بڑا فصیح اللسان تھا، خطیب بھی تھا. اللہ نے فرمایا حالت یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بڑا جھگڑالو ہے. جو جھگڑالو ہوتا ہے یہ بھی منافقوں کی علامت ہوتی ہے. بات بات پہ جھگڑا کرنے والا، ہر وقت جھگڑے پہ اتر آنے والا، گالم گلوچ اختیار کرنے والا. اللہ نے فرمایا یہ تو بڑا جھگڑالو ہے. اس کی پوزیشن یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے پھر کے جاتا ہے نا ادھر تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. سعى فی الارض، پھر زمین میں کوشش کرتا ہے لیفسد فیہا، فساد مچانے کی. فساد مچانا یہ بھی منافقوں کی علامت. یہ بڑا فسادی ہے، فساد مچاتا ہے، جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیاں خراب کرتا ہے، نسلیں برباد کرتا ہے. مسلمانوں کو کوئی بندہ اکیلے میں مل جائے مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور مسلمانوں کی فصلیں، کھیتیاں، باغات یہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگ لگا دیتا ہے. یہ تو ایسا ذلیل آدمی ہے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ تو فساد کو پسند نہیں فرماتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، یہ کام نہ کر، اخذتہ العزت بالاسم، اس کا غرور اسے گناہ پہ اور زیادہ کھینچتا ہے. وہ کہتے ہیں تم مجھے سمجھانے والے ہو، اور گناہ پہ پختہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کی بہت بری سزا اس کو ملنے والی. ہاں ایک وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیا. مفسرین نے سمجھایا، صحابہ نے لکھا کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جب ہجرت کرنے لگے، اکیلے تھے، تنہا ہجرت کرنے کے جا رہے تھے، اور کافروں نے، مشرکین نے آ کے گھیر لیا. کہنے لگے کہاں جا رہے ہو، اور مقابلہ کرنے کے لیے تل ہے. حضرت صہیب رومی نے اپنے ترکش سے تیر نکال لیا، تیر کمان سنبھال لی، اور سمجھایا ان کو تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کتنا ہے، کوئی تیر بھی تم سے خطا نہیں ہوگا، اور جتنے ترکش میں میرے تیر ہیں جب تک ایک تیر بھی باقی رہے گا تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے یہ تلوار میرے پاس ہے، پھر میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا. ہاں جب تلوار بھی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، جب پھر تم مجھ پہ قابو پا لینا. اگر سودا کرو تو میں اپنی زندگی کی جتنی جمع پونجی ہے ساری میں ایک طرف اکٹھی کر کے زمین میں فلاں جگہ دبا کے آیا ہوں، اگر تم وہ لینا چاہو تو وہ لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا ایسے خواہ اپنے آپ کو مروائیں گے، نشانے کا بڑا پکا آدمی ہے، لہذا مال ہی لے لیتے ہیں. مشرکوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہمیں وہ مال بتا. انہوں نے مال بتایا، انہوں نے مال لے لیا. حضرت صہیب رومی میرے نبی کی خدمت میں پہنچے. میرے نبی نے فرمایا تو نے بڑا بہترین سودا کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اکیلے نہتے کپڑوں میں جا کے حضور کی خدمت میں پہنچ. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی رضا کی خاطر، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لگا دیا.
اللہ ایسے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آیت نازل۔ تو دیکھیں مخلص منافق ہر دور میں رہے ہیں اور ہیں۔ ہم لوگ کوشش کریں جو منافقوں والے اعمال ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، مخلص بنیں، اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔